نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ آج رمضان کے اوپر یہ پریزنٹیشن شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دے دیں کہ کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، کچھ جگہ پر ہونے والا ہے انشاءاللہ، تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی امپورٹنس کیا ہے۔ یہ ریمائنڈر آپ کے لیے بھی ہے، یہ ریمائنڈر میرے لیے بھی ہے، جو اس کو سن رہا ہے، یہ ریمائنڈر ہم سب کے لیے ہے تاکہ ہم اپنی نیت کو ریوائیو کر سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا بہت مشہور ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جس چیز کی بھی آپ نیت کریں گے آپ کو آپ کی نیت کا ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ ہم شروع میں کرنا چاہوں گی حدیث سے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جتنا مرضی جو بھی دین سے ریلیٹڈ چیز ہے، آپ چاہے اس کے 2 گھنٹے کے لیکچرز دے لیں یا 10 گھنٹے کے لیکچرز دے لیں یا 10 کتابیں لکھ لیں، جتنا مرضی آپ کر لیں، لیکن جس طریقے سے حدیث اس چیز کو قرآن کے کسی بھی حکم کو ایکسپلین کرتی ہے، اس طرح سے ایکسپلینیشن آپ کو اور کہیں نہیں ملتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص ان میں یہ چیز ان کو عطا کی گئی تھی کہ وہ ایک چھوٹی سی بات کے اندر بہت ہی جامع بات کر دیتے تھے، بہت مکمل بات کرتے تھے۔ الفاظ تھوڑے ہوتے تھے لیکن اس کے اندر مفہوم جو تھا وہ بہت بڑا ہوتا تھا۔ تو آئیے ہم حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان یعنی کہ تمام چیزوں پہ ایمان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، ان تمام ایمان پورا پختہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کھانا چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اور کچھ لوگوں کے لیے یہ چیز مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ یہ کام خالصتاً اس نیت کے ساتھ کریں کہ آپ کو اس چیز کا ثواب ملے گا، چاہے وہ آپ کے لیے آسان ہو چاہے وہ مشکل ہو۔ آپ اپنی نیت کو خالص کریں کہ میں یہ کھانا چھوڑی ہوں یا یہ جو بھی حلال کام ہمیں چھوڑنے کے لیے حکم دیا گیا ہے اس کو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ اور ایک حسن ظن ہوتا ہے نا، آپ اچھا سوچیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ اس کا ہمیں ثواب عطا کریں گے بلکہ کئی گنا بڑھا کے عطا کریں گے۔ یہ سارا ہماری نیت کے اوپر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے لیلۃ القدر کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ پڑھا، یعنی کہ اس میں قیام کیا، اس میں اہتمام کیا، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ اتنا بڑا موقع ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ آپ اس چیز کا اگر ہم احساس کریں، میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی اچھی بات سنی کسی سے، انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ رمضان میں اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ رمضان تک پہنچیں، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، کیونکہ پچھلے رمضان میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو اس رمضان میں نہیں ہیں، انہیں یہ اپرچونٹی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑی انہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ انہوں نے جو بھی اعمال نیک دنیا میں کمائے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے لیے اس کو کافی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت رحیم ہے، لیکن وہ آج یہاں نہیں ہے اور ان کے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ اپنے وہ پچھلے تمام گناہ معاف کروا لیں۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ قیام کیا، یعنی کہ جو تراویح ہے یا رات میں آپ لوگ نوافل، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں،
کچھ جگہ ایک تہائی رات ہے، کچھ جگہ نصف رات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ان کی قیام اللیل کے بارے میں پڑھیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے. تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اہتمام کر سکے رمضان کی دنوں میں بھی اور راتوں میں بھی، اور ہمارے بھی پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں. اب میں اس چیز کے بارے میں آپ سب سے ڈسکس کرنا چاہوں گی، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے روزہ ضروری کیوں ہے؟ کچھ ہے آئیڈیا؟ ایسے ہی کوئی صحیح غلط جواب نہیں ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے روزے کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے روزے کی؟ دیکھیے فزیکل بینیفٹس تو بہت سارے ہیں. آج کل میڈیکل سائنس تو اس کے اوپر بڑا ریسرچ کر لی ہے اور وہ کنونس ہو چکی ہے اس چیز کے اوپر کہ روزے کے فاسٹنگ کے ہماری باڈی کے اوپر کتنے بہترین اثرات ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے اوپر. آج کل آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے سنا ہوگا بہت مشہور ہو رہی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہ 16 گھنٹے اور آپ کچھ نہ کھائیں اور 8 گھنٹے کی بس ونڈو ہے جس میں آپ کھا سکتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت روزے ہی کی طرح آلموسٹ ہو جاتا ہے. روزہ بھی تقریباً 14 گھنٹے کا ہوتا ہے. اور ایونچولی آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ اس کے اوپر بھی پہنچ جائیں گے کہ اس ٹائم میں کھانا چاہیے، مارننگ میں نہیں کھانا چاہیے، اور رات کی صرف ونڈو ہونی چاہیے جس میں کھانا چاہیے. یہ پہنچ جائیں گے اس تک بھی. تو یہ تو فزیکل بینیفٹس تو یہ تو بہت ایک ہے اور پروو اب سائنس نے کر دیا تو شاید ہمارے لیے اس کے اوپر ایمان لانا آسان ہو گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے روزے کیوں رکھے گئے ہیں. ہم سورہ بقرہ میں یہ چیز پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر بھی روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ روزہ ہمیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم تقویٰ ہمارے اندر بڑھے. کچھ آپ کو اندازہ ہے اس میں کیا ریلیشن شپ ہے کہ مطلب ہم نہیں کھائے پیے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں؟ اس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ کوئی آئیڈیا؟ دیکھیے مس جی جی میرے مانو. خیال سے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ کیونکہ جب آپ اپنی کھانے پینے کی خواہش کو سپریس کریں گے تو آپ اپنے نفس کو بھی سپریس کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ہنگر از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان ہیومن بینگس. تو جو انسان اپنی بھوک کے اوپر قابو پا سکتا ہے وہ اپنے نفس کے اوپر بھی قابو پا سکتا ہے. ماشاء اللہ، بہت بہت اچھا جواب، بہت اچھا جواب. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے جس طرح ہم لوگ اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں نا کہ آپ نے اگر اپنی باڈی کو اسٹرانگ کرنا ہے تو آپ کچھ کھانے جو ہیں وہ ان سے رک جائیں گے اور ایک کچھ اسپیسیفک 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے اپنی جسم کو ٹھیک ٹھاک مشقت دیں گے. ایکسرسائز کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. آپ لوگوں میں سے جو ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ اس میں ٹھیک ٹھاک جان لگتی ہے، آپ کا ہارٹ ریٹ اوپر ہو جاتا ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، آپ اس کے بعد کافی زیادہ تھک جاتے ہیں. لیکن اتنے ٹائم کے لیے جس میں آپ اپنے آپ کو یا بہت ہی اپنے کسی پسندیدہ کھانے سے، میٹھا نہیں کھانا، کیکس نہیں کھانے، برگرز نہیں کھانے، فاسٹ فوڈ نہیں کھانے، بس سیلڈ کھانے. تو یہ چیزیں ہم اپنی باڈی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، یہ مشقت ہم اٹھاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب ہم روزے کی مشقت اٹھاتے ہیں تو جو چیز یعنی کہ روزے میں ایک تو آپ کو کھانے سے منع کر دیا گیا ہے، پھر آپ کو کسی قسم کی لڑائی جھگڑے یا بیہودہ گفتگو یا کسی بری زبان استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. اپنا وقت جو کہ ہمیں بہت قیمتی لگتا ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے کنیکٹ کریں، قیام اللیل کریں، اپنی سلیپ چھوڑیں اور آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں. تو بیسیکلی ہم اپنے جو پیشنس کا مسل ہے نا ہم اسے اسٹرینتھن کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ہم 1 مہینے میں آپ کے سامنے کھانا ہے، حلال ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کا ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کھاتے، میاں بیوی کا ایک تعلق ہے لیکن آپ کو منع کر دیا گیا ہے اس سے. تو روزے میں آپ کے اوپر حلال چیزیں بھی اس ٹائم پیریڈ کے لیے روک دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو امید ہے کہ آپ اگر یہ 1 مہینے میں اپنے آپ کو حلال کاموں سے بھی روک سکتے ہیں تو پھر باقی کے سال میں آپ اپنے آپ کو حرام کاموں سے روکنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یعنی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کیونکہ یہ دیکھیے بالکل جس طرح آپ ڈمبلز اٹھاتے ہیں نا ایک مسلس کو آپ اپنا مسل بلڈ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح پیشنس بھی پریکٹس کیا جاتا ہے. اس کی پریکٹس، اس کی باقاعدہ مشق ہوتی ہے. اور روزہ ایک مشق ہے، ایک ایکسرسائز ہے اس کی.
کہ آپ کے سامنے کھانا اور آپ نے نہیں کھا، آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، آپ کا پسندیدہ کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن جب تک آپ اذان کی آواز نہیں سن لیتے یا جب تک مغرب کا وقت نہیں ہو جاتا آپ اس کو ٹچ نہیں کرتے. آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں لیکن آپ اسے ٹچ نہیں کرتے. یہ وہ مسل پریکٹس ہو رہا ہے، یہ پیشنس کا مسل پریکٹس ہو رہا ہے. یعنی کہ رمضان کا مین آبجیکٹو کیا ہے؟ رمضان کا مین آبجیکٹو ہے کہ ہم اس جسم کو ویک کریں. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں رمضان کو فوڈ سیلیبریشن منتھ سمجھا جاتا ہے. آپ بازاروں میں چلے جائیں، ساری جگہ لگی ہوئی ہے، فوڈ آئٹمس پہ سیل ہے. پکوڑے بنا لو، چاٹ بنا لو، دہی بڑے بنا لو، سموسے تل لو، یہ ساری تلن ہونی چاہیے، اور یہ والی چیز بنا، اور نئی ڈشز بنا لیں، اور یہ سارے مشروبات جو ہیں یہ آپ بنا لیں. رمضان کے لیے کھانے بنا بنا کے فیس، کھانا 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 کھانا. رمضان کا فوکس صرف کھانا ہوتا ہے. اس کی ایک بڑی اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، پروڈکٹیو مسلمز کی. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح وہ جو زیادہ تر، ویسے انفارچونیٹلی زیادہ تر مسلمانوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ کھا پی کے ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ نہ ان سے مغرب بھی بس اپنے آپ کو رگڑتے ہوئے لے کے جا رہے ہوتے ہیں مغرب تک پہنچنے کے لیے. اور تراویح اور عشاء تک تو وہ ظاہر سی بات ہے بالکل ہی نیند سے بری حالت ہو چکی ہوتی ہے جب اتنا پیٹ بھر کے کھا لیا ہوتا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہمارے لیے اس جسم کو ہم نے ویک کرنا ہے تاکہ آپ اپنی روح کو اسٹرینتھن کر سکیں. رمضان کا مین آبجیکٹو ہے کھانا بالکل بھی نہیں ہے. رمضان کا مین آبجیکٹو نئی ریسیپیز ٹرائی کرنا نہیں ہے. خواتین کے ساتھ اتنی زیادتی ہے کہ ان کا سارا سارا دن کچن میں لگ جاتا ہے. آج اس طرح کی پکوڑے بنیں گے، آج اس سموسوں کی فیلنگ یہ والی ہوگی، آج اسپرنگ رولز. خدا کا نام ہے، رمضان کا مقصد آپ کے جسم کو موٹا کرنا نہیں ہے. آپ لوگ آئی ایم شیور سب گواہ ہوں گے کہ رمضان کے اینڈ میں 90% لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں جی؟ کیونکہ ہم نے ساری بھائی یار تو رمضان آ رہا ہے، اب تو ظاہر سی بات ہے، اب تو وزن بڑھنا ہی ہے. یہ تو مطلب انڈرسٹوڈ سی بات ہے. حالانکہ رمضان کا آبجیکٹو ہے کہ آپ اپنے جسم کو کمزور کریں اور اپنی روح کو اسٹرینتھن کریں. آپ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اندر روح ڈالی ہے، وہ سارا سال جب اس کی غذا نہیں ملتی تو وہ کمزور پڑ جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ کیا چیز روح کو اسٹرانگ کرتی ہے؟ تب ہم کھانا نہیں کھاتے. اوکے، اس سے تو ہمارا باڈی ویک، اس سے تو ہماری باڈی ویک ہوگی، لیکن ہماری روح کس چیز سے اسٹرینتھن ہوتی ہے؟ جی ام ہانی. اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے. اور جی دیکھیے، یہ جو باڈی ہے نا، یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ہماری جو باڈی کی ضروریات ہے نا، جو ہمارے جسم کی ضروریات ہیں، کیونکہ حضرت آدم کی مٹی اس دنیا سے ہی لی گئی تھی، تو اس مٹی جو ہمارا جسم ہے جو اس مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کی ساری ضروریات بھی یہیں سے ہے. یہ کھانا یہیں سے ہے، کپڑا یہیں سے ہے، پانی یہیں سے ہے. آج کل تو وائی فائی بھی اتنی ہی ضروری ہے جیسے کھانا پینا ہے، تو وائی فائی بھی یہیں سے ہے. اگر ہماری ایک جسم کی مطلب اور خواہشات ہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ساری خواہشات اس زمین میں موجود ہے. تو جو چیزیں ہم اس زمین سے لے رہے ہیں وہ ہمارے جسم کو تو اسٹرینتھن کرتی ہے، لیکن ہماری روح کو اسٹرینتھن کیا کرتا ہے؟ ہماری روح آسمانوں میں پھونکی گئی تھی. حضرت آدم میں جب روح پھونکی گئی تھی اور پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، اس روح کی وجہ سے ہی کہا تھا نا. تو وہ جو آسمانوں میں روح تھی، اس کی غذا بھی وہیں سے آتی ہے، وحی. یہ قرآن آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے، یہ قرآن آپ کی روح کی غذا ہے.
انفارچونیٹلی آج کل بہت زیادہ مشہور ہے یہ بات، اور مجھے غصہ چڑھتا ہے اس بات کے اوپر بہت زیادہ جب لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. یہ بہت غلط بات ہے. قرآن ہے جو کہ روح کی غذا ہے. ہاں شاید قرآن میں ایک اپنی میلڈی ہے جس طرح سے قرات کی جاتی ہے، شاید اس پوائنٹ آف ویو سے لوگ کہنا چاہتے ہیں، واللہ عالم، مجھے نہیں لگتا خیر اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہوتے ہیں، گانے سننے کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں جو آج کل کے بےہودہ گانے. حالانکہ آپ کی روح کی غذا، آپ سوچیں کہ جو روح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھونکی ہے وہ اس کی غذا بھی تو پاک ہی ہوگی نا. روح ایک پاک شے ہے، اس کی غذا بھی پاک ہوگی. تو اس کو اسٹرینتھن کیا چیز کرے گی؟ قرآن، وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری. تو جو قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ چیز ہے جو کہ روح کو اسٹرینتھن کرتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے رمضان ہی کو پھر سب سے زیادہ اتنی امپورٹنس کیوں دی گئی ہے؟ تمام مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں، سب کی امپورٹنس ہونی چاہیے، رمضان ہی کو اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں دی گئی؟ دیکھیے، جو قرآن ایک ایسی چیز ہے جو کہ قیامت تک کے لیے ہے، اور جو چیز بھی قرآن سے جڑ جائے وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے. رمضان کی امپورٹنس ہمیں قرآن ہی سے مل جاتی ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. شب قدر کون سے مہینے میں ہے؟ رمضان میں ہے. اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. اور ہمارے ہاں ایک یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ صرف 27ویں کا انتظار کیا جاتا ہے کہ 27ویں شب تک عبادت کر لے، بس باقی سب خیر ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، خاص کر طاق راتوں میں. لیکن میرے نزدیک پورے 10 راتوں میں بھی عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب آپ پورے سال میں اگر آپ 10 راتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنا ایک اس طرح کا سلیپ سائیکل رکھیں کہ آپ دن میں آپ تھوڑا سا آپ کو قیلولہ کا ٹائم مل جائے اور آپ رات میں عبادت کر سکیں. تو رمضان کی امپورٹنس قرآن کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرآن اس میں نازل. تو جو ہمارے کی پوائنٹس ہیں وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے اس جسم کو تھوڑا ویک کرنا ہے، اوور ایٹنگ نہیں کرنی ہے. رمضان کھانا سیلیبریٹ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، نئی ریسیپیز ٹرائی کرنے کا مہینہ نہیں ہے. آپ باقی مہینوں میں کر لیں سارا کام. آپ نے نئی ریسیپیز ٹرائی کرنی ہے، آپ نے جتنا زیادہ ٹائم کچن میں لگانا ہے آپ لگا لیں. لیکن رمضان میں خاص کر اپنا وقت زیادہ سے زیادہ ذکر میں، نوافل میں، قرآن پڑھنے میں، اپنی روح کو اسٹرینتھن کرنے میں لگائیں، قرآن سمجھ کے پڑھنے میں لگائیں. بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں اس رمضان میں 4 دفعہ قرآن مکمل کر لیا، لفظ ایک بھی سمجھ نہیں آتا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. آپ ایک دفعہ قرآن مکمل کر لیں لیکن 7 ترجمے کے. اگر عربی نہیں آتی، اول تو یہ کہ عربی آنی چاہیے، لیکن اگر آپ ترجمے کے اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو ترجمے سے پڑھیں. آپ کو پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے فرما کیا رہے ہیں. ایک مسلمان کی تو فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ جی سورہ بقرہ میں کیا لکھا ہوا ہے یا فلاں جگہ پہ، مطلب وہ اتنی دفعہ قرآن پڑھ چکا ہو، اتنی دفعہ اس کا وہ قرآن کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو چکا ہو کہ اسے پتا ہو کہ فلاں سورہ میں کیا لکھا. ایک آئیڈیا ہو. میں حفظ تو بہت بڑی چیز ہے، ضرور حفظ کرنا چاہیے، لیکن ایک آپ کو آئیڈیا ہو. لوگ حفظ کرتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا قرآن میں لکھا کیا ہے. بس ایک وہ بالکل اس کو رٹے کی طرح یاد کر لیا ہوتا ہے، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں اصل میں میسج کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، ہم سے بات کیا کر رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ کی والدہ کہیں پہ جائیں اور وہ لسٹ آپ کو بنا کے کاموں کی دے کے چلی جائیں کہ جی دیکھو بیٹا یہ کاموں کی لسٹ ہے، میں آؤں تو یہ کر کے رکھنا. اور جب وہ سارا دن کے بعد اگر وہ شام میں آتی ہے اپنا کام کر کے اور کہتی ہیں کہ ہاں وہ سارے کام کر لیے تھے، آپ کہیں نہیں میں ہر دفعہ اسے جھاڑ کر اور میں ایسے چوم کر اس کو رکھ دیتی تھی، میں نے اس کی بڑی عزت کی ہے.
میں نے اس کو بڑا سب سے ٹاپ شیلف پہ رکھتی تھی میں اسے. وہ کہتی تھی اس میں لکھا کیا تھا, میں نے تمہیں کام کرنے کے لیے جو کہے تھے وہ کیے کہ نہیں. ایسا ہی ہے نا, ہم عربی پڑھتے رہتے 3 قرآن مکمل, بہت اچھی بات ہے, عربی پڑھنے کا ایک علیحدہ نیکسٹ لیول کا ثواب ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن قرآن تو فرقان ہے, وہ تو صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے آیا ہے, وہ تو ہمیں یہ بتانے آئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو یہ وہ مہینہ ہے جب یہ آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قرآن ہماری روح کی غذا ہے, جو اصل غذا روح کی ہے وہ قرآن ہے. اور رمضان کے مہینے کی امپورٹنس ہی اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ اتنی بڑی شے ہے. اور ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں اس رمضان میں, یہ ریمائنڈرز آپ کے لیے بھی ہیں, میرے لیے بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. جتنا آپ کے پاس کوئی فری ٹائم ہو, آپ بیٹھ کے قرآن پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اس کے معنی کے ساتھ پڑھیں کہ میرے لیے ایکشن کیا ہے کرنے کے لیے. ایک دفعہ پڑھیں, ضروری نہیں ہے کہ 3 دفعہ مکمل کیا جائے. اپنا ٹارگیٹ رکھ لیں. دیکھیں ہر انسان کے لیے جو ہے وہ ہر انسان اپنا جانتا ہے کہ وہ کتنا وقت نکال سکتا ہے یا کتنی ایفرٹ نکال سکتا ہے. آپ اپنے لیے یہ سوچ لیں کہ ٹھیک ہے میں 5 پارے پڑھوں گی لیکن میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں گی, لیکن سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں ہے کیا, تبھی تبدیلی آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں روزے اور رات میں قیام. ہم نے یہ چیز پڑھ لی ہے حدیث میں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا, یعنی کہ آپ قرآن کے ساتھ جاگتے رہیں, آپ نوافل ادا کرتے رہیں اور آپ ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے رہیں, تو ان کے لیے ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان ہم اپنا تمام جو ہمارا بیلنس ہے وہ ہم کلیئر کرتے ہیں.